الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے باب استحباب ترک ترفعی فی اللباس تواضعا، لباس میں تواضع اختیار کرتے ہوئے عمدگی کو ترک کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ قد سبق فی باب فضل الجوع والخشونۃ العیشی جامل تتعلق بهذا الباب، اس سے پہلے بھوک کی فضیلت سے متعلق باب میں تعیشات زندگی کو ترک کرنے کی فضیلت سے متعلق کچھ چیزیں گزری ہیں جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ لباس میں عاجزی کرنے کی فضیلت ہے۔ یہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع کی خاطر اچھا لباس ترک کر دے، اچھے لباس کو عاجزی کی خاطر اچھے لباس کو ترک کر دے، حالانکہ وہ اسے پہن سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی موجودگی میں اسے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ ایمان کا جو بھی حلہ چاہے پہن لے، جو بھی حلہ چاہے لباس چاہے پہن لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ درمیانے درجے کے لباس پہننا مستحب ہے، اور اس بارے میں ایسے لباس کو نہیں پہننا چاہیے جس کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی شریعت میں اس کی اجازت ہو۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، اس نے اپنے بندے پر جو نعمت کی ہے اس کا اثر دکھائی دے، اس کا اثر دکھائی دے، یعنی کہ جو نعمت رب تعالیٰ نے پیسے دی ہے، مال وغیرہ دی ہے، تو وہ دکھائی تو دے، میانہ رویے کا زیادہ اچھا نہ، لیکن پہننا چاہیے۔ ہمارے دور میں ایسے ہیں جن کے پاس ہے تو بہت کچھ لیکن وہ پہنتے نہیں ہیں، کنجوس بن کر پھر رہتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ فصل، یہ روزے کی اقسام کے بارے میں تقسیم ہوتا ہے روزہ 6 قسموں پر، 6 قسمیں ہیں روزے کی۔ پہلی فرض، واجب، سنت، مندوب، مستحب، نفل، مکروہ۔ پہلا بہر الفرض، پس وہ رمضان کا روزہ ہے، ادا ہو یا قضا ہو، اور کفارے کا روزہ، کفارے سے مراد زہار کا کفارہ، قتل کا، خطا کا، قسم کا، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارے میں روزے جو رکھے جاتے ہیں یہ مراد ہے۔ اور نظر کا روزہ ظاہر روایت میں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ نظر مانگے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلانے دن روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر کہتے ہیں، منت، ٹھیک ہے، اس کا روزہ۔ اور بہرحال واجب، پس وہ قضا ہے جو اس نے فاسد کیا ہے نفل کے روزے سے، یعنی کہ ایک بندہ تھا اس نے نفل روزہ رکھا، اب کسی وجہ سے نا بیمار ہو گیا تو وہ روزہ افطار کرنا پڑا، اس کو توڑنا پڑا، تو اب اس کی قضا واجب ہے۔ تو اور بہرحال مسنون، پس وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے 9ویں کے ساتھ، یوم عاشورہ کہتے ہیں 10ویں محرم کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کو ملاؤ، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ، وہ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ ایک روزہ ملا لو عاشورہ کا۔ اور بہرحال مندوب، پس وہ 3 روزے ہیں ہر مہینے سے، 3 مہینے ہر مہینے سے۔ اور مستحب ہے ان کو ایام بیاد میں لانا، ایام بیاد کہتے ہیں وہی ثالث عشرہ، وہ 13ویں، 14ویں، 15ویں، مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں ہے، یعنی کہ ان کو ایام بید اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں نا ایام بید اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں نا چاند خوب روشن ہوتا ہے، چاندویں کی 13، 14، 15 کو چاند خوب روشن ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایام بید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو پوری زندگی رکھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصوم یوم الاثنین، اور پیر کے دن کا روزہ، اثنین کہتے ہیں پیر کے دن کا روزہ، وخمیس جمعرات کا روزہ، یہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ پیر کے دن کا رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اسی لیے، اور جمعرات کا رسول اللہ اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا رسول فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، تو یہ پیر کا روزہ۔ اور 6 روزے شوال سے، یہ بھی مستحب ہے۔ پھر کہا گیا افضل ہے اور ان کو ملانا، اور کہا گیا ہے کہ ان کو ان میں ایک ایک کر کے رکھنا، یعنی کہ ایک دن رکھنا، ایک دن چھوڑنا۔ اور ہر روزہ جو ثابت ہو اس کا طلب، جو ثابت ہو اس کے طلب سے، یعنی کہ جو روزہ بھی
جس کی طلب اور اس پر ثواب ثابت ہو اور وعدہ اس پر سنت کے ساتھ ہو تو وہ مستحب ہے، جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح کہ ہوتا تھا وہ روزہ ایک دن اور افطار کرتے تھے ایک دن، اور افضل ہے روزہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں زیادہ پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن آپ کو چھوڑنا، اور نماز بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی پیاری ہے، وہ کس طرح کے نصف رات تک آپ آدھی رات تک آرام کرتے تھے، پھر تہائی رات قیام فرماتے تھے، اس کے بعد رات کا چھٹا حصہ آرام فرماتے تھے، ٹھیک ہے، تہائی رات آرام، پھر چھٹا حصہ پھر آرام فرماتے تھے، اور ایک روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت الناب کا فصل اسوات کے بارے میں۔ اسماء اسوات، اسماء افعال ہر وہ لفظ جس کے ساتھ آواز نکالی جائے، جس کے ساتھ آواز نکالی جائے، آواز نکالی جائے، آواز کو نقل کیا جائے، ہر وہ لفظ جس کے ساتھ آواز کسی کی آواز کو نقل کی، جس طرح کے غاق کوے کی آواز کے لیے، اور یا جانوروں کی آواز کے لیے، اور نخا اونٹ بیٹھانے کے لیے، نخا نخا ہو۔ فصل مرکبات کے بارے میں کہ ہر وہ اسم جو مرکب ہو دو کلموں سے، نہ ہو ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت، پس اگر ضمن میں لیے ہوئے ثانی حرف کو تو واجب ہے ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا، واجب ہے، جس طرح احد عشرہ تسعۃ عشرہ، اب دوسرا ضمن کو لیے ہوئے نا، اسی وجہ سے واجب ہے، مگر اثنا عشرہ پس بے شک وہ معرب ہے تثنیہ کی طرح، جو اثنا ہے یہ معرب ہے تثنیہ کی طرح، اور اگر نہ ضمن میں لیے ہوئے یہ تو پس اس میں نا چند لغات ہے، زیادہ فصیح، پہلے کو مبنی علی الفتح پڑھنا، اور دوسرے کا اعراب غیر منصرف، پہلے کو کیا پڑھنا مبنی علی الفتح اور دوسرے کا اعراب غیر منصرف، جس طرح کے بالا بکو، جس طرح کے مثال جانی بالا بکو ورئیت بالا بکو مررت ببالا بکا، اب یہاں پر بالا پہلا لفظ بالا یہ مبنی علی الفتح اور بکو یہ کیا ہے غیر منصرف ہے، کہ حالت رفع میں دمہ، حالت نصبی میں بھی فتح، اور حالت جری میں بھی فتح، مررت ببال بکا، بکی آنا چاہیے لیکن بکا آیا ہے، یہ ضمن میں لیے ہوئے نہیں ہے لیکن ملا ہوا ہے، ترکیب ہے، تو اسی وجہ سے اس میں بڑی لغات ہیں، ایک لغات یہی ہے کہ پہلا حرف مبنی علی الفتح ہوگا، دوسرا غیر منصرف کی طرح اعراب ہوگا، یعنی جس طرح غیر منصرف کا اعراب ہوتا ہے اسی طرح اس کا اعراب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے جو بحث آ رہی ہے وہ اس میں کنایا کی آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے اس میں کنایا، تو آپ نے اس میں کنایا پڑھے ہوئے کم قضا، کم کی قسمیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ، وہ ساری قواعد میں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور جو آپ نے نحو میر میں پڑھی ہوئی ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا، پھر یہ ہم انشاءاللہ تعالی کر لیں گے، آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، محنت کر کے ترکیب عبارت نکالا کریں اور اچھی کر کے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سکیں۔